ارکان پنجاب اسمبلی کی تنخواہوں میں من مانے اضافے پر وزیر اعظم مایوس، اقدام ناقابل دفاع۔ عوام کو بنیادی سہولتیں فراہم کرنے کے لیے بھی وسائل نہیں ہیں، یہ فیصلہ نامناسب ہے۔ عمران خان کا ٹویٹ میں اظہار برہمی۔ پنجاب اسمبلی میں جو تنخواہیں بڑھائی گئی ہیں، وہاں کے جو ممبران اسمبلی ہیں وہ ڈبل سے ٹرپل کر دی گئی ہیں۔ میرا خیال ہے ان کی تنخواہیں بڑی کم تھیں، 80,000 روپے تنخواہ، جی تو انہوں نے 1.5 لاکھ کر دی ہے۔ اگر اس طرح سے اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر مڈل کلاس والے جو ہے نا وہ الیکشن ہی نہیں لڑیں گے۔ یو ٹرن تو اچھے ہوتے ہیں، وزیر اعظم کا ٹویٹ آتے ہی وزیر اطلاعات کی پلٹی۔ وزیر اعلیٰ اور اراکین اسمبلی نے خود کو نوازا، پارٹی پالیسی کا مذاق اڑایا گیا۔ فیصلے پر فوری نظر ثانی کی جانی چاہیے۔ فواد چودھری کا نیا بیان، سمسام بخاری کی بھی قلابازی۔ یہ آپ کا بہت سادہ ہے، یہ کیوں بڑی ہے؟ مگر جب آپ تقابل کریں گے سندھ کے ساتھ، بلوچستان کے ساتھ، اور لوگوں کی ضروریات کا تو نہیں ہے۔ ایک اور چیز کہہ دوں کہ 16 یا 17 گریڈ کے بندے کی جتنی تنخواہ ہے ان کی تنخواہ اس سے بھی کم تھی ممبر پارلیمنٹ کی۔ پارٹی کے اندر بھی مختلف آرا تھیں جس میں الحمدللہ میں بھی ہوں، اس پہ نہیں ہے، اب دیکھتے کیا ہوتا ہے۔ عمران خان نے غلط کیا یہ ٹویٹ کر کے؟ وزیر اعظم نے نوٹس لیا۔ میں نے ٹویٹ نہیں دیکھی، شدید مایوسی ہوئی ہے۔ میں نے خان صاحب کی ٹویٹ نہیں دیکھی، اس پہ میں کمنٹ نہیں کر سکتا۔ لیکن بیان ان کا یہی ہے کہ مجھے مایوسی ہوئی ہے یہ جو اقدام پنجاب اسمبلی میں کیا گیا کیا اقدام؟ تنخواہیں بڑھانے کا۔ اس میں کوئی غلط اقدام نہیں ہے، میں اس کو کوئی غلط اقدام نہیں سمجھتا۔ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی وزیر اعظم کے سامنے ڈٹ گئے، تنخواہوں میں اضافہ بہترین اقدام قرار، کوئی غلط کام نہیں کیا، دوست مزاری کا بیان۔ ارکان پنجاب اسمبلی کی تنخواہوں میں اضافہ، گیم گورنر کے کورٹ میں 10 دن میں بل غور کے لیے واپس ایوان میں بھجوانا ممکن، دوبارہ منظوری کی صورت میں چودھری سرور دستخط کے پابند ہوں گے۔ ایک بار ایم پی اے بن جائیں، ساری زندگی مفت علاج کرائیں۔ اراکین پنجاب اسمبلی کی موجیں ہی موجیں، تنخواہیں بڑھنے کے ساتھ تاحیات علاج بھی فری۔ وزیر اعظم کی تنخواہ کم، وزراء اور وزرائے اعلیٰ کی زیادہ۔ عمران خان کی پگار 2,01,000، عثمان بزدار کی 3.5 اور وفاقی کابینہ ارکان کی 2.5 لاکھ روپے۔ کرتارپور راہداری منصوبے پر پاک بھارت مذاکرات کا پہلا دور مکمل، مسودے کو حتمی شکل دینے کے لیے مجوزہ معاہدے پر بات چیت، کچھ ایشوز پر اختلافات برقرار۔ اگلا اجلاس 2 اپریل کو واہگہ میں ہوگا، ڈاکٹر فیصل کی میڈیا کو بریفنگ۔ ہم اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ بلاول صاحب نے کہا کہ جیل بھرو تحریک جو ہے وہ شروع کریں گے، تو میں نے کہا سندھ میں تو ویسے ہی ضرورت نہیں، جو حالات جا رہے ہیں لگ رہا ہے کہ ویسے ہی سندھ کی جیلیں بھر جائیں گی۔ سندھ میں پکڑ دھکڑ کی پیش گوئی، احتساب پر سمجھوتا ناممکن، نشانہ بنانے کی بات فیشن۔ فواد چودھری نے بلاول کو کھری کھری سنا دی۔ عدالتی نظام میں اصلاحات وکلاء کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ وزیر اطلاعات کا اسلام آباد میں خطاب، جون نہ ریگنے کا بھی ذکر۔ عدالتوں کے کان پہ جو نہیں رینگ رہی کہ وہ جو لٹیگیشن ہے ہماری ڈیفیمیشن کی، ٹارٹ لا کی، اس کے اوپر وہ ریوائیو کرے۔ یعنی لائبل کا جو کیس ہے وہ مذاق بن گیا، جب ابھی کسی کو آپ لائبل کا نوٹس بھیجیں، اگلا نوٹس کا جواب دینا بھی مناسب نہیں سمجھتا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ عدالتوں نے اس کے اوپر عمل ہی نہیں کرنا۔ سرکاری پلاٹوں کی غیر قانونی نیلامی اور دیگر الزامات کی تحقیقات، سندھ ہائی کورٹ نے جام خان شروع کی عبوری ضمانت میں 19 مارچ تک توسیع کر دی۔ گرفتاری کے لیے آنے والی نیب ٹیم مایوس واپس۔ سانحہ ماڈل ٹاؤن کی تحقیقات، احتساب عدالت میں جیل میں نواز شریف سے تفتیش کی اجازت دے دی، مریم نواز کی والد سے ملاقات۔ شہباز شریف کی ضمانت منسوخی کے لیے نیب کی سپریم کورٹ میں درخواست۔ لیگی رہنما نے رمضان شوگر ملز کیس میں قومی خزانے کو نقصان پہنچایا۔ احتساب بیورو کا موقف، ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دینے کی اپیل۔
لیپ ٹاپ اسکیم میں شہباز شریف کو کلین چٹ نہیں دی، کرپشن چھپ کر کی کئی طریقوں سے کی جاتی ہے۔ وزیر ہائر ایجوکیشن پنجاب اور ترجمان وزیر اعلیٰ کی پریس کانفرنس۔ ملک میں تجارت اور سیاحت کے فروغ کا عزم، وزیر اعظم آج نئی ویزا پالیسی کا اعلان کریں گے۔ 175 ممالک کے شہریوں کو آن لائن، 50 ممالک کو آن ارائیول ویزے کی سہولت۔ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری سے ضمانت مسترد ہونے پر ملزم فرار، ملزم 7 سال عبوری ضمانت پر رہا، کیا کوئی اس کا جواز دے سکتا ہے؟ سندھ ہائی کورٹ اور ٹرائل کورٹ کو بھی پیغام جانا چاہیے، چیف جسٹس کی ریمارک۔ سیکرٹری سے مراد کی واپسی، پشاور ہائی کورٹ نے اسپیکر خیبر پختونخوا کو نوٹس جاری کر دیا، 21 مارچ کو مشتاق غنی اور دیگر فریقین سے جواب طلب۔ لاہور میں بیمار جانوروں کے مضر صحت گوشت پر جعلی مہریں لگا کر بیچنے کا انکشاف، بکر منڈی میں چھاپا، 4300 کلو گوشت اور 8000 کلو باقیات برآمد، غیر قانونی مذبح خانے سیل، ملزمان فرار۔ گردوں کے امراض سے بچاؤ کا عالمی دن، مظفر آباد میں واک، احتیاطی تدابیر کے بارے میں مؤثر آگاہی مہم چلانا ضروری ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب کا پیغام۔ الائڈ اسپتال فیصل آباد میں پانی ہی پانی، ایمرجنسی کی مین سیوریج لائن پھٹنے سے تالاب کا منظر، مریض اور تیماردار خوار، سینٹری ورکرز ہڑتال پر۔ بھارت کی سلامتی کونسل میں سبکی، چین کے اعتراض پر مسعود اظہر کو دہشت گرد قرار دینے کا معاملہ مؤخر، کمزور مودی چینی صدر سے ڈر گئے، بھارت مخالف اقدام پر وزیر اعظم کو سانپ سونگھ گیا، راہل گاندھی کی تنقید۔ بھارتی عدالت سے سمجھوتا ایکسپریس دھماکہ کیس کا فیصلہ آج سنائے جانے کا امکان، لاپتہ محمد وکیل کی صاحبزادی ویزا نہ ملنے پر موقف پیش نہ کر سکیں، کیا دہشت گردوں کو سزا ملے گی؟ ہر نظر بھارت کی عدلیہ پر۔ برازیلی شہر ساؤ پاولو کے اسکول میں فائرنگ، 6 بچوں سمیت 10 افراد ہلاک، 10 زخمی، سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ امریکی ریاست اوہایو میں چھوٹا طیارہ گھر پر گر کر تباہ ہو گیا، پائلٹ ہلاک، حکام نے حادثے کی تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ ایتھوپیا میں حادثے کے بعد امریکی طیارہ ساز کمپنی کو تاریخی بحران کا سامنا، کئی ممالک کے بعد امریکہ میں بھی بندش، دنیا بھر میں بوئنگ 737 میکس گراؤنڈ۔ کولوراڈو سمیت امریکہ کی وسطی ریاستیں برفانی طوفان کی زد میں، 110 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں، کئی علاقوں میں 2-2 فٹ تک ہڑتال پر۔ بھارت کی سلامتی کونسل میں سبکی، چین کے اعتراض پر مسعود اظہر کو دہشت گرد قرار دینے کا معاملہ مؤخر، کمزور مودی چینی صدر سے ڈر گئے، بھارت مخالف اقدام پر وزیر اعظم کو سانپ سونگھ گیا، راہل گاندھی کی تنقید۔
भारतीय अदालत से समझौता एक्सप्रेस धमाका केस का फैसला आज सुनाए जाने का इम्कान। लापता मोहम्मद वकील की साहबजादी वीजा न मिलने पर मौक़िफ़ पेश न कर सकीं। क्या दहशतगर्दों को सजा मिलेगी? हर नजर भारत की अदलिया पर। ब्राजीली शहर साओ पाउलो के स्कूल में फायरिंग, 6 बच्चों समेत 10 अफराद हलाक, 10 जख्मी। सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। अमरीकी रियासत ओहायो में छोटा तैयारा घर पर गिरकर तबाह हो गया, पायलट हलाक। हुकाम ने हादसे की तहकीकात का आगाज कर दिया। एथोपिया में हादसे के बाद अमरीकी तैयारा साज कंपनी को तारीखी बहरान का सामना। कई ममालिक के बाद अमरीका में भी बंदिश। दुनिया भर में बोइंग 737 मैक्स ग्राउंड। कोलोराडो समेत अमेरिका की वस्ती रियासतें बर्फानी तूफान की जद में 110 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं। कई इलाकों में 2-2 फीट तक बर्फ। मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर।